نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء و امامکم منکم۔ درود شریف پڑھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے اور واپس آسمان سے نازل ہونے کا موضوع چل رہا ہے، اور یہ غالباً 5واں درس ہے اس عنوان پہ۔ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، یہود نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کے بارے میں یہودی، عیسائی اور قادیانیوں کا عقیدہ غلط ہے۔ وہ آسمانوں میں ہے اور واپس زمین پہ آئیں گے، اس موضوع پہ کئی احادیث پیش کی تھی۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بہقی میں نقل کی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ بہت واضح بات ہے، آسمان سے نازل ہوں گے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی وہ تمہارا امام ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی اور رسول ہونے کے امام مہدی کی اقتداء کریں گے۔ امام مہدی کے حوالے سے آگے انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ تو یہ تفصیلات تو امام مہدی کی آئیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے نیچے اتریں گے، جیسے پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ امام مسلم نے حضرت نواس ابن سمعان کی روایت نقل کی ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے، 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، اور پھر دجال کی تلاش میں نکلیں گے۔ امام مہدی اور ان سے متعلقین تو دجال کے لشکر کا مقابلہ کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے وہ دمشق سے باہر نکلیں گے، اور بیت المقدس کے قریب باب لد ایک مقام ہے، وہاں دجال کو قتل کریں گے۔ یہ پچھلے حدیث میں گزر چکا ہے۔ یہاں میں نے یہ بتانا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک، جب عیسیٰ اتریں گے تو میرے اہل ایمان امت بہت خوش ہوں گے۔ تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ اتریں گے؟ دوسری بات یہ کہ امامت امام مہدی کریں گے۔ اس کو ذہن میں ڈالے کہ مستقل امامت امام مہدی نہیں کریں گے۔ اس وقت کی امامت جب عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے اور آپ سے درخواست کی جائے گی کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے تمہارا امام موجود ہے۔ تو امام مہدی جن کا میں نے بتایا کہ نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسب سے ہوگا، اور مدینہ کے رہائشی ہوں گے، وہ امام مہدی ہوں گے۔ وہ اس وقت کی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، مگر بعد میں نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوں گے، اور 42 سال تک وہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اور وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل کی ہے۔ وہ فرماتے حدثنا عفان قال حدثنا حمام انبأنا قتادہ عن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتى ودینهم
واحد وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق صليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك الله في زمان الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمان المسيح الدجال ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وليلعب الصبيان بالحيات لا تزرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون۔ یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کی شارح ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، فتح الباری میں ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اللاتی بھائی ہے۔ اللاتی باپ شریک، ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، ان بیویوں سے اولاد ہے، تو یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں ان کو اللاتی کہا جاتا ہے کہ باپ ایک ہے اور ماں متعدد ہے۔ 2 زوجہ ہے، ایک بیوی سے 3 بچے، دوسرے سے 2 بچے، 5 بیٹے اس کے ہو گئے نا۔ اگرچہ ایک عورت کی 3 ہے ایک بیوی کی اور دوسرے کے 2 ہے، لیکن یہ 5 بھائی ہے، باپ شریک، باپ 5 کا ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، ایک ماں سے 3 اور دوسرے سے 2، تو یہ اللاتی بھائی، یہ قسمیں ہیں۔ ایک ہے عینی اور حقیقی۔ عینی یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک ہو، کیا ہے؟ ماں باپ ایک ہو۔ ایک اخیافی ہے، اخیافی اس کو کہتے ہیں جو ماں شریک ہو، کیا ہو؟ ماں شریک۔ یہ جو ابو لہب کے بارے میں ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، سنا ہوگا نا آپ نے، ابو لہب حضور کا چاچا تھا، تو یہ چاچا اخیافی تھا۔ یہ اخیافی آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ اخیافی کا معنی ماں شریک ہے۔ کیا مطلب؟ عبد المطلب کی وہ بیوی جس سے حضرت عبداللہ پیدا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پیدا تھے، وہ الگ تھی، اور عبد المطلب کی وہ بیوی جس سے ابو لہب پیدا تھا وہ عورت الگ تھی۔ تو گویا حضور کے والد حضرت عبداللہ اور ابو لہب یہ دونوں بھائی تھے مگر اخیافی تھے۔ کیا تھے؟ بولے ذرا یاد رکھیں نا، اخیافی، خا یا اور فا، اخیافی، ماں شریک۔ کیا بولتے ہیں؟ ابو لہب حضرت عبداللہ کا بھائی تھا مگر حقیقی نہیں تھا، اللاتی نہیں تھا، اخیافی تھا۔ ارے سمجھ گئے بات کو؟ تو بہرحال یہاں پر یہ تھا کہ ماں ایک تھی، عبداللہ اور ابو لہب کی ماں ایک تھی۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ تو ہو سکتا ہے، چلیے خیر اس تفصیل میں اب ہم نہیں جاتے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ سارے انبیاء اللاتی ہے، کیا ہے؟ یعنی باپ شریک ہے۔ مراد ہے کہ انبیاء کا سلسلہ جو آ رہا ہے دین کے اعتبار سے نا، وہ ایک ہی چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بعد فروعات ہے مذہب کے اندر۔ مذہب کے اندر کیا ہے؟ فروعات ہے، جزیات ہے۔ تو فرمایا کہ شریعت مختلف ہے، جیسے اللاتی بھائیوں کی ماں الگ الگ ہوتی ہے اور باپ ایک ہوتا ہے، اس طرح سارے نبیوں کا کلمہ بولے ایک ہے۔ سارے نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہر نبی کی شریعت کے احکام الگ الگ تھے، تو شریعتیں الگ تھی۔ تو فرمایا کہ دین یعنی اصول شریعت سب کا ایک ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے، جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا، وہ میانہ قد ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہوگا، ان پر 2 رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے، سر کی یہ شان ہوگی کہ گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ سر گیلا نہیں ہوگا۔ ان کے
جو بال ہوں گے وہ چمکدار اور روشن ہوں گے، مراد یہ وہ صلیب کو توڑیں گے۔ ظاہر ہے لوگوں نے صلیب جو لگایا ہے عیسائیوں نے اس عقیدے کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے، غلط ہے یہ بات۔ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے صلیب کو کیا کر دیں گے؟ توڑ دیں گے کہ غلط کام کر رہے ہو تم لوگ۔ اس کے بعد جناب والا جزیہ کو اٹھائیں گے، ٹیکسز کو ختم کریں گے، مراد یہ ہے سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو نیست و نابود کریں گے۔ میں نے پچھلے حدیثوں میں بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ مبارک سے ایسی ہوا نکلے گی کہ جدھر جدھر جائے گی کافر ہلاک ہوں گے۔ وہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا، آکسیجن ہم استعمال کرتے ہیں تو آکسیجن تو حیات ہے، ہوا اس کی ضرورت ہے۔ جو ہم چھوڑتے ہیں منہ سے ہوا وہ کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، اس سے آدمی مر جاتا ہے۔ تو وہاں تو کوئی نہیں، لیکن جدھر جدھر کافر ہوگا وہ ہوا اس کی تعاقب میں، جیسے مقناطیس چیز کو کھینچتے ہیں نا اپنے، وہ ہوا کافر کھینچیں گے، وہ مر جائیں گے، اس سے سارے کافر ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کا بول و بالا ہوگا، دجال کو قتل کریں گے۔ پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اور اونٹ ایک ساتھ، سبحان اللہ، چیتا اور گائے ایک ساتھ، بھیڑی اور بکری ایک ساتھ چریں گے، ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، اور بچے سام کے ساتھ کھیلیں گے۔ ویسے بھی ابھی بھی اس وقت دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کے اندر سام زہریلا نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا جو بری صغیر پاک ہند ہے نا، اس کا سام بڑا خطرناک ہے، یا سیاسی سام بھی بڑے خطرناک ہے، سمجھ گئے بات کو؟ کون سے انگریزوں کو بھی گھاس ڈالتے رہے اور پتہ نہیں کن کن لوگ، اور یہاں بھی سب یہی صورتحال ہے۔ تو یہاں کے ہر طرح کا سام خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا جو برصغیر پاک ہند ہے، بنگلہ دیش اور تبت، یہ برما اور جناب والا بھوٹان اور آپ کا پاکستان اور ہندوستان، یہاں ان علاقوں میں سانپ اور بچھو ہی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ باقی دنیا میں کئی ممالک ہیں، اور تو اللہ نے دنیا میں نمونہ دکھا دیے۔ تو فرمایا وہ کھیلیں گے۔ اب مدینہ کی ادھر سعودی عرب میں بھی سانپ وہ ڈستے ہیں، آدمی کو کاٹتے ہیں، ایک صحابی کو بھی کاٹا تھا۔ حضرت ابوبکر ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ غار ثور میں حضور کے ساتھ تھے تو سامنے ڈسا تھا۔ فرمایا بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ ارے بھائی 12 منٹ ہو گئے یار، بتاتے نہیں ہو، چلو بس کرتے ہیں، ایک بس آخری بات۔ اور سانپ نقصان نہیں پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال ٹھہریں گے۔ یہاں حدیث میں کتنے ہیں؟ 40 سال کا ذکر ہے یہاں پر۔ 40 سال ٹھہریں گے، پھر وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بخاری کی شرح میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، ایک سند کے اعتبار سے یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا ایک بات آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، میں پہلی مرتبہ آپ کو سناتا ہوں الحمدللہ۔ یہ جو ہے کہ وہاں پر مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، سنا ہے نا؟ بولے سنا ہے نا؟ یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور سمجھ گئے بھائی؟ کل ہمارا درس تھا کدھر؟ مظفر آباد میں، تو وہاں ساتھی بیٹھے تھے تو وہ حدیث کی بات آئی، تو میں نے ان سے کہا یہ حدیث ایسا بتاتے ہو آپ لوگ؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ یہ حدیث نہیں ہے۔ تو آپ کے علم میں یہ لے آؤں کہ مستند بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد ادھر دفن ہوں گے مدینہ منورہ میں حضور کے روزے کے، یہ مستند بات نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں باقی کدھر وہاں پر دفن ہوں گے، جدھر بھی ہوں گے ہمیں نہیں پتا، وفات پائیں گے 40 سال عمر۔ یہ حدیث میں یہاں تک وفات تک ذکر ہے۔ کہاں تک ذکر ہے؟ اس میں یہ نہیں بتایا کہ کہاں دفن ہوں گے۔ تو جب حضور نے نہیں بتایا تو میں اور آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے میں ان کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ قبول فرما۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ان ساتھیوں کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت فرما، قدم قدم پہ ان کی تائید فرما، مشکلات کو حل فرما۔ ہماری اس مسجد اور درس کے فیضان کو جاری اور ساری فرما، چاردانگ عالم تک پہنچا دے۔ یا اللہ قادیانیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، میرے نبی کے سچے غلام بنا، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو چن چن کر ہلاک فرما۔ بالخصوص وطن عزیز پاکستان ان سے پاک فرما۔ اور یا اللہ دنیا میں جدھر جدھر بھی ہے، یہ سب سے خطرناک ترین فتنہ 1400 سال میں قادیانیت کا ہے کہ ہم مقابلہ کر رہے، دبتا نہیں پھیل رہا ہے، دبتا نہیں پھیل رہے۔
اللہ اپنے فضل سے ہماری مدد فرما اور اس فتنے کو ختم فرما۔ وصلی اللہ تعالی